خدا تعالیٰ کے بندے کا آپ کو سلام پہنچے۔ آج ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موضوع ہے جسمانی دولت اور روحانی دولت۔ مقدس لوکا کے انجیل میں لکھا ہے، اس کی 16ویں باب کی اس کی 9ویں آیت۔ مسیح کے الفاظ ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کے دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت بد دیانت ہے۔ جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کو کون تمہارے سپرد کرے گا؟ خدا تعالیٰ کے الہام کے پڑھ جانے اور خدا کی خاص برکت بخشش آپ پر ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا فانی ہے اور یہ بدن بھی فانی ہے۔ ایک اہم ترین چیز ہے اور وہ ہے روح۔ بدن خاک میں مل جائے گا، یہ مٹی کے سپرد ہو جائے گی، لیکن روح جو ہے وہ اپنے بدن میں، ابدی بدن میں خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوگی۔ آج ہم اگر کسی کو کہیں نا کہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے متعلق سنو، دیکھو، پڑھو، سمجھنے کی کوشش کرو یا مومن کی زندگی بسر کرو، تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ بہت ساری دنیا تباہی کے دہانے پر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سوچنا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور آخرت کے متعلق وہ سوچتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ہر طرح کے سخاوت کے متعلق مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا روپے پیسہ ہے اور میرا حق ہے۔ جب میں عاجز ہو جاؤں گا، تنگ دستی میں ہوں گا، تو میں اپنے خالق کی حقیقت کو پکاروں گا کہ وہ میری ضرورتیں پوری کرے۔ فی الحال تو میری ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کا چہرہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر ایک کونا اور زمین کی اتھاہ گہرائیوں، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں سے واقف ہے، پورے طور پر آپ سے بھی واقف ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک جانتی ہے کہ آپ کس حال میں، کس ایمان میں اور کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم نے اس بات کو پڑھا کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے۔ ناراستی کی دولت سے کبھی بھی جنت نہیں خریدی جا سکتی۔ کیوں؟ ناراستی کی دولت ناپاک دولت۔ ناپاک انسان کیسے ہوتا ہے؟ جب خدا تعالیٰ کی ذات پاک سے دور ہے۔ ہر وہ انسان ناپاک ہے جو خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں نہیں آتا، جو اس کی پرستش نہیں کرتا، جو اس کے لیول کے مطابق اس کی ذات پاک کو سجدہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں دنیا کہاں کہاں سجدے کر رہی ہے، دنیا کہاں کہاں مانگ رہی ہے۔ قبر پرستی، دربار پرستی، مزار پرستی، اور بہت سارے ایسی پیر فقیری اور مریدی کا سلسلہ ایسا شروع ہے کہ کسی صورت بھی خدا تعالیٰ کی ذات پاک کو اس کو پسند نہیں کرتے۔ آج بہت سارے دھوکہ دینے والے آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ کیوں؟ وہ کہیں گے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے متعلق اس پر ایمان رکھو اور اس کے متعلق نہ جانو، اس کو نہ پڑھو، بائبل مقدس کو نہ پڑھو، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات پاک کہتی ہے کہ پڑھو اور اس کی ذات پاک کے متعلق جاننے کی کوشش کرو۔ اصل میں خدا تعالیٰ نے آپ کو بنایا کیوں؟ خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے متعلق یہ لکھا ہے، اس کی ذات پاک یہ کہتی ہے اپنے نبی کے ذریعے سے۔ یسائی کی کتاب اس کے 43 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ میری حمد کرے۔ آپ کس کی حمد کرتے ہیں؟ آپ کس لیے دولت کماتے ہیں؟ آپ کو اس دنیا فانی سے چھوڑ کر جانا ہی ہے۔
کسی صورت بھی آپ کو اس جگہ پر بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ یہ دنیا فانی ہے اور ہر ایک بندے بندی نے، لڑکے لڑکی نے، ہر کسی نے چلے جانا ہے، بشرطے کہ ہر کوئی کہے کہ دعویٰ کرے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں اس دنیا فانی سے کوچ نہیں کروں گا، وہ غلطی پر۔ خدا تعالیٰ کا بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ 2000 برس بھی زندہ رہے تو پھر بھی اسے مرنا ہے۔ کیوں؟ یہ کلام الہی کا اصول ہے کہ اس لیے ہر ایک آدمی کو ایک بار مرنا اور اس کے بعد خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ضرور ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ اپنے خادم، اپنے مسیحا کے وسیلے سے عدالت کرنے والا ہے اور قوموں، قبیلوں، امتوں کی عدالت ہونے والی ہے۔ اور اس جگہ پہ جب آپ توبہ کریں گے، آپ خدا تعالیٰ کی ذات پاک پر ایمان لائیں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو پھر خدا تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا، کرم کرے گا، اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا جائے گا۔ آپ ابھی بھی اپنی اس دوڑ دھوپ کو ختم کریں اور چند لمحے نکال کر اس خدا بزرگ و برتر کی ذات پاک کے سامنے توبہ کریں۔ اپنے روش کو دیکھیں، آپ نے آپ کو ٹٹولے، آپ کا ایمان کیسا ہے؟ اگر آپ صرف اسی بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایک ہے تو وہ تو شیطان بھی، اس کی بری ارواح بھی ایمان رکھتی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات پاک یہ آپ کو بچانا چاہتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ اپنے بندے کی وسیلہ سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اس کی بارگاہ الہی میں جب جاؤ گے تو یہ نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کے کانوں یا قوت سماعت سے یہ آواز ٹکرائی نہیں ہے۔ آپ اس بات کے لیے خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے۔ خدا تعالیٰ آپ کو بائبل مقدس، انجیل مقدس پڑھنے کی توفیق بخشے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام میں آپ کے تمام بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ توبہ کریں اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں تاکہ آپ ہمیشہ کے مسکنوں میں ہمیشہ تک سکونت کر سکیں اور جنت آپ کا حق ہے۔